اسے اکٹھے کیے ہیں۔ چند وہ لوگ جن کی اللہ رب العزت بخشش نہیں فرماتا، اس میں سب سے پہلا بندہ جس کی اللہ بخشش نہیں کرتا وہ شرک کرنے والا ہے۔ مشرک کی بخشش نہیں رب کرتا۔ کون سا مشرک؟ جو شرک کرے اور اس پر قائم ہو جائے، مشرک بن جائے، اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اگلی بات سنیے، دوسرا وہ بندہ جو بغض دل میں رکھتا ہے، کینہ دل میں پالتا ہے۔ یاد رکھیے گا، بندے میں حسد پیدا ہو تو حسد سے کینہ پیدا ہوتا ہے، کینے سے بغض پیدا ہوتا ہے، اور بغض بندے کو قتل کرنے پہ آمادہ کر دیتا ہے۔ جس شخص کے دل میں کینہ ہے اور بغض ہے، اللہ رب العزت اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ تیسرا بندہ جس کی رات بخشش نہیں ہوتی، ایسا شخص جو کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، اس کی بھی اللہ رب کائنات بخشش نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ حق قتل بھی ہوتا ہے، جی ہوتا ہے۔ 3 حق قتل ہے، ایک قصاص، قتل کے بدلے میں قتل ہے۔ لیکن قتل کے بدلے میں قتل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے مارا تو تم جا کے اس کا مار ڈالو۔ اس کا مطلب ہے حاکم وقت وہ قصاص لے کر دے گا۔ اور دوسرا جو قتل جائز ہے وہ شادی شدہ زنا کرنے والا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو رجم کی سزا دی جاتی ہے۔ اور تیسرا جو قتل جائز ہے وہ مرتد ہے، یعنی جو اسلام لانے کے بعد پھر اسلام سے پھر جائے، ایسے شخص کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ تو فرمایا کہ اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے۔ چوتھا جو شراب نوشی کرنے والا ہے، شراب پینے والے کی خالق کبھی بخشش نہیں کرتا۔ عادی شرابی جو ہوتا ہے، جس کا گزارا ہی نہیں ہوتا شراب کے بغیر۔ پھر اس کے بعد جو 5ویں نمبر پہ اس جملے میں بچوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ 5ویں نمبر پہ وہ کون ہے جس کی اللہ اس رات میں بھی بخشش نہیں کرتا، وہ والدین کا نافرمان ہے۔ اللہ رب کائنات اس میں والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں کرتا۔ جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا، رب کائنات اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے کہ وہ کون سا بندہ ہے جس کی اللہ بخشش فرمایا؟ عادی زنا کرنے والا۔ عادی زنا کا مطلب جس کو پکی عادت پڑ گئی ہے، باز ہی نہیں آتا، اللہ اس کی بھی بخشش نہیں کرتا۔ اگلی بات سنیے، فرمایا جو قطع رحمی کرنے والا ہے۔ قطع رحمی کا مطلب اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی بھی اللہ بخشش نہیں فرماتا، اس کی بھی خالق بخشش نہیں کرتا۔ اور اللہ فرما کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو مجسمے کی پرستش کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، اس میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں جو کسی نے گھر میں تصویریں لگا رکھی ہیں اپنے پیر حضرات کی یا کسی اور کی، تو جناب روز جناب اس کے سامنے کھڑے ہو جانا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد جو فرمایا پھر تصویریں بنانے والا جو شخص ہے، اللہ اس کی بھی بخشش نہیں کرتا۔ اور آخر میں جو میں نے اس تمام حدیثوں کا لب لباب نکالا، آخری بندہ جو مجھے تلاش میں نے کیا وہ یہ تھا کہ اللہ چغلی کرنے والوں کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، یہ چند لوگ ہیں کہ جس رات میں 300 رحمت کے دروازے کھلے، خالق کائنات اس رات میں بھی کچھ لوگوں کو محروم کر دیتا ہے، اس سے ان کی بخشش نہیں کرتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، رات کو عبادت کے وجہ نفل کی ادائیگی کر، اچانک مجھے کسی کے سسکیاں لے کر رونے کی آواز آئی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی فرماتے میں نے پوچھا کون ہے بھائی، تو دیکھا ایک بچہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا بابا مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ میں گھر بیٹھا ہوا تھا، میری والدہ محترمہ کھانا پکا رہی تھی، میں نے دیکھا کہ میری امی نے بڑی بڑی لکڑیاں جلانے کے لیے ڈالی لیکن آگ نہیں لگ رہی، اس نے ساتھ ہی چھوٹی لکڑیوں کو ڈال دیا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے کہا بیٹا اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ فرمایا بابا میرے دل میں یہ بات آئی کل قیامت کا دن ہوگا، اگر خالق کائنات نے بڑے بڑے کفار کو اٹھایا جہنم واصل کیا، جہنم میں پھینکا، حامان کو، شداد کو، نمرود کو، فرعون
فرعون کو، اس طرح کے لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا تو اگر اس کو آگ نہ لگی تو کہیں رب کائنات مجھے اٹھا کر ساتھ نہ بیٹھ لے۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ سوچ تھی پہلے بچوں کی۔ بستامی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے میری چیخیں نکلی کہ بچہ دیکھے اور اس کی سوچ چیک کرے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، جو ہمیں خالق نے مواقع عطا فرمائے ہیں ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ ساری نسبتیں ملی ہیں میرے مصطفیٰ کے صدقے سے۔